الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کراچی انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان۔ کراچی گینگ وار کا وہ کردار جس کے دبئی تک پھیلے جوئے کے نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالنے کے لیے گورنر کو آرمی چیف تک جانا پڑا۔ گولی لگتے ہی گردن سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ حلق میں بھر جانے والے خون نے سب انسپکٹر غلام دستگیر کو دوسری سانس لینے تک کا موقع نہیں دیا۔ حملہ تھا ہی اتنا شدید کہ شعیب خان کی حفاظت پر مامور 4 پولیس اہلکاروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا اور اب خون میں ڈوبی چاروں لاشیں پولیس وین میں پڑی تھیں۔ آپ کے لیے شاید یہ تفصیلات بھیانک اور ہولناک ہوں، مگر 1990 کی دہائی کے کراچی میں ہزاروں پولیس افسران و اہلکار اور سیاسی و مذہبی تنظیموں کے لاکھوں کارکنوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے لیے تو یہ سب کچھ معمول بن چکا تھا۔ سیاسی، فرقہ وارانہ اور لسانی تشدد یا چھینا جھپٹی اور قتل و غارت کون سا ایسا جرم تھا جسے اس شہر کے باسیوں نے ہوتے نہ دیکھا ہو۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا تھا کہ سڑک پر بہتا ہوا خون ماورائے عدالت ہونے والے کسی بے قصور سیاسی کارکن کا ہے یا دہشت گردی کا شکار کسی بے بس پولیس اہلکار کا، کسی ٹارگٹ کلر کا ہے یا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کا۔ اس روز بھی پولیس وین سے بہتے ہوئے خون سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کا ہے یا زخمی ہو کر بچ جانے والے شعیب خان کا۔ کراچی کے سیاسی جرائم یا مجرمانہ سیاست کے انتہائی پر اسرار کردار شعیب خان کو جانتے تو شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے، مگر پروفائل کا عالم یہ تھا کہ شعیب خان کے کاروبار پر ہاتھ ڈالنے کے لیے صوبے کے اس وقت کے گورنر کو ملک کے فوجی صدر اور آرمی چیف تک جانا پڑا تھا اور ISI سربراہ کو کراچی بھیجا گیا تھا۔ شعیب خان کراچی انڈرورلڈ کا کوئی معمولی کردار نہیں تھے۔ شہر کی پولیس دن کی روشنی میں شعیب خان کے خلاف قتل و اقدام قتل، جوا، سٹہ اور بھتہ خوری جیسے مقدمات درج کرتی تھی اور رات کے اندھیرے میں اس پولیس کے اعلیٰ ترین افسران شعیب خان کی پارٹی میں شرکت کرتے تھے۔ ہم شعیب خان کی پروفائل پر کئی سال تک کام کرتے رہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق شعیب خان کی 4 بہنیں اور 6 بھائی تھے۔ جس علاقے میں شعیب خان بڑے ہوئے وہاں مختار کی چائے بہت مشہور تھی۔ اس چائے خانے پر علاقے کے ایک بزرگ مکین نے کئی برس قبل ہمیں بتایا تھا کہ شعیب خان نوعمری میں بلا وجہ ہی لوگوں سے الجھ جایا کرتے تھے، تھوڑا مزاج کا گرم تھا۔ اندازہ تو اسی زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ سیدھی سادی زندگی نہیں گزارے گا۔ خبر رساں ادارے اردو پوائنٹ نے 4 فروری سن 2005 کو اپنی ویب سائٹ پر بتایا کہ ابتدا میں شعیب خان کراچی میں عزیز آباد کے علاقے میں موٹر سائیکل کرائے پر دینے کا کاروبار کرتے تھے اور گاہے بگاہے علاقے کی پولیس کے لیے مخبری بھی کر دیتے تھے۔ ہائی پروفائل کرمنل کیسز میں شعیب خان اور ان جیسے کئی افراد کے وکیل رہنے والے ایک قانون دان نے بتایا کہ شعیب کا خاندان روشن باغ کے قریب رہائش پذیر رہا۔ یوں ہی شعیب خان کے بھائیوں کی VCR اور ویڈیو کیسٹ کرائے پر دینے کی ایک دکان SK ویڈیو کے نام سے تھی۔ پاکستان کے انگریزی جریدے نیوز لائن کی ستمبر سن 2001 کی اشاعت میں صحافی غلام حسین کے تحقیقاتی مضمون کے مطابق شعیب جوئے سٹے کے کاروبار سے جڑ گئے۔
جوا شعیب خان کے لیے نیا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ یہ کام شعیب کے والد اختر علی خان برسوں سے کر رہے تھے۔ تمغہ شجاعت سمیت کئی قومی و سرکاری اعزازات حاصل کرنے والے سندھ پولیس کے سابق ایس پی فیاض خان ان تفتیشی افسران میں شامل رہے جنہوں نے دوران حراست شعیب خان سے بھی تفتیش کی۔ فیاض خان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جوا شعیب خان کے والد کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ پولیس سے اجازت لے کر برسوں تک جوا چلاتے رہے۔ سابق ایس پی فیاض خان کا کہنا ہے کہ 1988 کے آغاز میں جب شعیب نے جوئے کے کاروبار میں قدم رکھا، تب تک شعیب خان اور خالد شہنشاہ کی دوستی بہت پرانی ہو چکی تھی۔ خالد شہنشاہ خود بھی کریم آباد پر رمی کلب کی آڑ میں جوئے کا اڈہ چلاتے رہے تھے اور پیپلز پارٹی اور پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اعلیٰ عہدیداروں اور پارٹی کے عسکری بازو الذوالفقار کے قریب رہے۔ خالد شہنشاہ بے نظیر بھٹو کے ذاتی محافظین میں شامل رہے اور بے نظیر کے قتل کے وقت بھی ان کے ساتھ تھے۔ پولیس، تھانہ، کچہری، مقدمے، یہ سب شعیب خان کی طرح خالد شہنشاہ کے لیے بھی معمول کی بات تھی۔ ایک روز کسی مقدمے کے سلسلے میں شعیب اور خالد شہنشاہ صدر کے علاقے تھانہ پریڈی کی حدود میں احمد جناح روڈ پر واقع کسی وکیل کے دفتر پہنچے۔ وہیں ایک اور شخص اقبال نیازی کا خالد سے جھگڑا ہو گیا۔ اقبال نیازی نے خالد کا گلا دبوچ لیا تو شعیب خان نے اچانک ہی اقبال نیازی کو گولی مار دی۔ اقبال نے موقع پر دم توڑ دیا۔ یہ شعیب خان کا پہلا قتل تھا۔ اس زمانے میں لیاقت آباد میں بھی ذاتی جھگڑے کے دوران کوئی شخص قتل ہوا اور پولیس کا خیال تھا کہ یہ قتل بھی شعیب خان نے کیا ہے۔ پھر شعیب نے اور بھی کئی قتل کیے، کچھ تفتیش میں مانے اور کچھ نہیں مانے۔ تفتیش کاروں کے مطابق جرم و تشدد کا راستہ اپنا لینے والے شعیب خان نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ شہر کی سیاسی، سماجی، کاروباری اور معروف شخصیات سے بھی تعلقات بنانے اور ان کے لیے خاص پارٹی کے انتظامات کرنا شروع کیے۔ بی بی سی اردو کی سن 2005 کی اشاعت میں نامہ نگار اعجاز مہر نے بتایا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ ارباب رحیم نے دعویٰ کیا کہ صوبے کی پولیس کے بعض اعلیٰ افسران کا شعیب خان سے تعلق تھا، مگر پولیس افسران سے ایسے تعلق کے باوجود بھی شعیب خان کے خلاف قتل، اقدام قتل اور جوئے سٹے کے مقدمات درج ہوتے رہے اور ان ہی معاملات میں کئی بار شعیب کو جیل اور حوالات کی ہوا بھی کھانی پڑی۔ تبھی ایک بار جیل میں شعیب خان کی ملاقات اسلم ناتھا سے ہو گئی۔ فیاض خان نے بتایا کہ شراب، جوا، سٹا، بھتہ، قتل و غارت جائیدادوں پر قبضے اور دیگر کئی جرائم میں گلے گلے تک دھنسے ہوئے اسلم ناتھا کراچی میں جوئے کے کنگ کہلاتے تھے۔ غیر قانونی کاروبار ہوں یا ان کی سرپرستی کرنے والے بدعنوان پولیس افسران، محلوں کے بدماش ہوں یا عادی جرائم پیشہ افراد، یا تو سب اسلم ناتھا کو جانتے تھے یا اسلم ناتھا سب کو جانتے نہیں۔ یوں ہی نہیں بلکہ ٹی وی اداکار اور اشتہاروں میں ٹی وی پر دکھائی دینے والی ماڈلز اداکارائیں اسلم ناتھا کی پہنچ سب تک تھی۔ اسلم ناتھا جس دھندے میں تھے اس میں دوستیاں ہی نہیں دشمنیاں بھی بنتی تھی، تو دشمن تو اسلم ناتھا کے بھی تھے۔ فیاض خان نے بتایا کہ ایسے ایک دشمن نے موقع دیکھ کر ایک بار جیل میں اسلم ناتھا پر حملہ کر دیا۔ اب یہ محض اتفاق تھا یا قسمت کہ شعیب خان بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ ناتھا پر حملہ ہوا تو شعیب خان نے ناتھا کو بچایا بھی اور حملہ آور قیدیوں سے جھگڑا بھی کیا، اور تبھی ناتھا کی زمانہ شناس نگاہیں شعیب کا ٹیلنٹ بھانپ گئی۔ فیاض کا کہنا تھا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی شعیب نے ناتھا کے دشمنوں سے جھگڑے مول لیے۔ دونوں میں قربت اور اعتماد اتنا بڑا کہ اسلم ناتھا نے عرشی سینما کے قریب واقع اپنے جوئے کے اڈے کا انتظام شعیب خان کے سپرد کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ شعیب کو احساس ہوا کہ وہ تو محض ایک کرندہ ہے اور اصلی ڈان تو اسلم ناتھا ہے۔ بس پھر اسلم ناتھا کی جگہ خود ڈان بننے کی خواہش اور شہر میں اپنا سکہ جمانے کی حسرتیں رفتہ رفتہ شعیب اور اسلم ناتھا کے درمیان دراڑ بننے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شعیب نے اسلم ناتھا کو ہی قتل کروا دیا۔ اسلم ناتھا کا قتل 13 جون 1995 کو ہوا۔ بی بی سی اردو نے 27 جنوری 2005 کی اشاعت میں بتایا کہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شعیب خان اسلم ناتھا کے قتل میں ملوث تھے۔ ناتھا کے قتل کے بعد جوئے کے دھندے نے ایک اور کروٹ لی۔ شہر کے ایک سابق
पुलिस चीफ ने बताया कि ये वो ज़माना था। पहले तो इंडिया में जुआरियों ने क्रिकेट मैच में जुए की बुक मुतारिफ करवाई, फ़ौरन ही फैशन कराची भी पहुंच गया। यहाँ भी नामी गिरामी जुआरी बुकी बन गए तो कराची अंडरवर्ल्ड ने भी बुक के ज़रिए कराची से मुंसलिक जुए को आसमान तक पहुंचा दिया। ये कराची अंडरवर्ल्ड बिजनेस एम्पायर का पहला नया वेंचर था। फयाज खान ने बताया कि तब तक शोएब कराची में जुए सट्टे के कारोबार पर छा चुका था। क्रिकेट बुक्स पर भी इसने कंट्रोल की कोशिश की और बड़ी हद तक कामयाब भी रहा, मगर असलम नाथा के कत्ल के बाद शोएब खान को असलम नाथा के दोस्तों से ज़बरदस्त ख़तरा भी था और उनमें सबसे बड़ा नाम था मनाफ परेडी। मनाफ सदर में वाक़ परेडी पुलिस लाइन के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल खानज़ादा के 4 बेटों में से एक थे। ये चारों भाई यानी खालिद, मनाफ, मुराद और इदरीस अंडरवर्ल्ड और गैंगवार जैसे तनाज़ात में कत्ल हुए। ये ख़ानदान पुलिस लाइन में रिहाइश पजीर था। जारे मजाज रखने वाले ये चारों भाई इतने ताकतवर थे कि सियासी जमातों ख़ुसूसन MQM जैसी तंजीमों को भी खातिर में नहीं लाते थे। फयाज खान का कहना है, मनाफ परेडी का कत्ल शोएब ने अपने उन कारिंदों से करवाया जो खुद MQM ही के अस्करी बाजू से ताल्लुक़ रखते थे और लायंस एरिया सेक्टर से जुड़े थे। हमारे रब्ता करने पर MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि यह हकीकत है कि तंजीम में कुछ नापसंदीदा अनासर ज़रूर आए थे, मगर उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्म होने पर उन्हें MQM से खारिज कर दिया गया था। उनमें से बाद अफराद के बारे में हम भी सुनते थे कि वो जाकर शोएब खान से मिल गए हैं, लेकिन शोएब खान की किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या उनके किसी काम धंधे से उनका कोई लेना देना कभी नहीं रहा। ये सब कुछ बहुत करीब से देखने वाले कई ज़राए के मुताबिक इसी दौरान शोएब खान सियासी जमातों के अस्करी बाजू, पुलिस और खुफिया इदारों के बड़ों से मिलकर जुए के धंधे को वुसात देते रहे। राह में जो भी आया या तो शोएब खान के पैसे का मुकाबला न कर सका या फिर शोएब खान ताकत के बल पर सबसे निमटते हुए अड्डे पर अड्डा खोलते रहे। पुलिस हो या रियासत के दीगर इदारे, सब के आला तरीन अफसरान तो बस अपने हिस्से पर खुश रहे। यहाँ तक होता रहा कि पुलिस अफसरान अपनी पोस्टिंग के लिए रिश्वत के पैसे भी शोएब खान से मांगते थे। फयाज खान बताते हैं कि शोएब को मेमन जुआरियों के ज़रिए क्रिकेट बॉक्स के आलमी बादशाह और मुंबई अंडरवर्ल्ड के वर्ल्ड किंग दाऊद इब्राहिम के बारे में इल्म हुआ। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 को इंडियन शहर मुंबई पर होने वाले उन 12 बम हमलों के मरकज़ी मुलज़म थे, जिसमें 257 अफराद हलाक और 1400 से ज़्यादा शहरी ज़ख्मी हुए थे। मेमन सेठों ने जो नक्शा खींचा उससे शोएब को समझ में आ गया कि अगर काम, धंधा, ताकत और पैसा बढ़ाना है तो दाऊद इब्राहिम तक जाना होगा, जो उस वक्त तक दुबई में मुकीम थे। धंधा बढ़ाने का यही आइडिया 1992 में शोएब को दुबई ले गया, जहां एक मुश्तरका दोस्त तौफीक मेमन ने शोएब खान को दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा भी दिया। न्यूज़ लाइन के मुताबिक शोएब 1998 तक जुए का एक अड्डा दुबई में भी चलाते रहे, लेकिन एक दिन उसी अड्डे पर एक खतीर रकम जीतने वाले इरफान गोगा से झगड़े के बाद शोएब ने गोगा को कत्ल कर दिया। गोगा की लाश तो कभी नहीं मिल सकी, मगर उनकी गाड़ी दुबई के हवाई अड्डे की पार्किंग में खड़ी मिली। PSF कराची की 1990 की क़यादत में शामिल रहने वाले मेरे और शोएब खान के एक मुश्तरका दोस्त ने बताया कि गोगा की लाश मिल भी नहीं सकती थी। शोएब ने उसे तेज़ाब से भरे ड्रम में डाल दिया था। गोगा दाऊद इब्राहिम के भी दोस्त थे। दाऊद इब्राहिम की पूछताछ पर शोएब ने बताया कि गोगा दरअसल दाऊद इब्राहिम के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने गोगा को कत्ल कर दिया। तब तक दाऊद इब्राहिम के लिए उनके सबसे करीबी साथी छोटा राजन दुश्मन और ख़तरा बन चुके थे और दाऊद को भी शोएब खान जैसे नए काबिल एतबार और टैलेंटेड दोस्तों की ज़रूरत थी। जब गोगा के कत्ल का मामला संगीन होने लगा तो इससे कबल के दुबई हुकाम शोएब को गिरफ्तार कर सकते, वो फरार होकर वापस कराची आ पहुँचे। इधर इंडियन हुकूमत की जानिब से भी इंतहाई मतलूब दाऊद इब्राहिम को इंटरपोल के ज़रिए दुबई से गिरफ्तार करने की तेज़ होती कोशिशों ने दाऊद इब्राहिम की दिलचस्पी कराची में बढ़ा दी थी। न्यूज़ लाइन के मुताबिक दाऊद इब्राहिम भी कराची आ गए।
ادھر چھوٹا راجن مبینہ طور پر انڈین خفیہ اداروں سے ہاتھ ملا کر داؤد کے خلاف اپنا گروہ تشکیل دے چکے تھے اور بنکاک میں اپنے ایک قابل اعتماد ساتھی اور ٹاپ شوٹر روہت ورما کے اپارٹمنٹ میں مقیم تھے۔ داؤد ابراہیم کی فرمائش پر شعیب خان نے بھولو سے کہا کہ چھوٹا راجن کو ٹھکانے لگانا ہے۔ نیوز لائن کے مطابق بھولو کنٹریکٹ کلر تھے۔ شعیب خان کی جانب سے سپارے دیے جانے پر بھولو نے کوشش تو کی اور راجن کو ڈھونڈ کر حملہ بھی کروا دیا، مگر راجن بچ نکلے، لیکن ان کے میزبان روہت ورما ہلاک ہو گئے۔ اس معاملے پر پہلے تو شعیب خان اور بھولو اور پھر داؤد ابراہیم اور شعیب خان میں زبردست تلخی بھی ہوئی۔ شعیب نے بھولو کو سپارے کی بقیہ رقم بھی ادا نہیں کی۔ داؤد ابراہیم سے ملاقات، ان کے رہن سہن اور انداز و اطوار قریب سے دیکھے تو اس شاہانہ زندگی کی چکا چوند نے بھی شعیب خان کو ایک نیا خواب دکھایا۔ اب شعیب بھی داؤد ابراہیم جیسا ڈان بننا چاہتے تھے۔ نیوز لائن کے مطابق کراچی واپس پہنچ کر شعیب نے جوئے کا سب سے بڑا اڈا ہاکی کلب آف پاکستان کے قریب کھولا۔ حیرت انگیز طور پر جوئے کا یہ اڈا سندھ میں پاکستانی فوج کے صدر مقام یعنی کور کمانڈر سندھ کے دفتر کے عین عقب میں ہاکی کلب آف پاکستان کے قریب واقع پاکستانی اخبار امت کے دفتر کی عمارت میں ایک علیحدہ حصے میں بنا۔ ایک غیر فوجی خفیہ ادارے کے افسر نے بتایا کہ ہاکی کلب میں رمی کلب کا لائسنس انگریز حکومت کے زمانے میں جاری ہوا تھا اور جب یہ لائسنس شعیب کے ہاتھ لگا تو کسی کاکا نامی شخص کے نام منتقل ہو چکا تھا۔ شعیب کی طاقت، دیدہ دلیری اور ہمت دیکھی کہ پاکستانی فوج کی ناک کے نیچے وہ بھی امت جیسے بڑے اخبار کی عمارت میں جوا خانہ کھولنا کھیل نہیں تھا، مگر شعیب نے سوچا کہ کرنا ہے تو بس کر دیا۔ کراچی کے کئی اعلیٰ ترین افسران کہہ رہے ہیں کہ پورے شہر کو پتا تھا کہ ہاکی کلب میں جوئے کا اڈا ہے اور یہ بھی معلوم تھا کہ کس کا ہے، مگر کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہا تھا۔ لیکن چند ہی برسوں میں شعیب خان کو ان کی اندھا دھند تیز رفتاری لے ڈوبی۔ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی، شہید بھٹو گروہ ہو یا جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی قوتیں ہوں یا پھر فوج، پولیس اور دیگر ریاستی ادارے، شعبے اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نامور افراد ہوں یا معروف تجارتی و کاروباری شخصیات، کوئی حلقہ ایسا نہیں تھا جہاں شعیب خان کی رسائی، جان پہچان یا تعلقات نہ ہوں۔ مگر اب زمین کے اوپر کی دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی دوسری حکومت گرا کر فوجی صدر جنرل پرویز مشرف اقتدار پر گرفت مضبوط کر چکے تھے اور ان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت الطاف حسین کی جماعت ایم کیو ایم تھی۔ نواز شریف دور میں آپریشن کلین اپ میں کردار ادا کرنے والے پولیس افسران اب ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے قریب آ چکے تھے اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے عسکری بازو کے ناراض اراکین اب شعیب خان کے ساتھ ملتے جا رہے تھے۔ چودھری اسلم جیسے افسران ایم کیو ایم حکومت کے عہدیداروں کو شعیب خان اور ان کے ساتھ جا ملنے والے ایم کیو ایم کے عسکری بازو کے اراکین کی سرگرمیوں کی تفصیلات کہانی کی طرح سنایا کرتے تھے، مگر شعیب خان کی پہنچ پولیس، ایم کیو ایم اور حکومت سب سے بہت اوپر تک تھی۔ دھندے میں بہت آگے بڑھ جانے والے شعیب خان کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ شعیب خان کے ایک قریبی ساتھی نے کئی بار قبل جیل میں بتایا کہ شعیب خان تو یار ماری یعنی دوستوں کے قتل پر بھی اتر آئے تھے اور یہی ان کے زوال کی وجہ بنی۔ خود ہماری تحقیق کے مطابق بھی شعیب خان کے زوال کا آغاز بھولو کی پراسرار گمشدگی سے ہوا۔ حاجی ابراہیم بھولو سن 1990 تک کراچی میں پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پی ایس ایف کے کارکن رہ چکے تھے۔ غصہ ور اور جارحانہ رجحان کے حامل بھولو کے بارے میں پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ پی ایس ایف کے عسکری بازو کا حصہ تھے، پھر مرتضی بھٹو سے منسوب تنظیم الذوالفقار سے بھی وابستہ رہے اور پھر جنوبی افریقہ میں منشیات، ہنڈی، حوالہ، سمگلنگ اور دیگر جرائم کے منظم گینگ بھولو گینگ سے جڑ گئے۔ نیوز لائن کے مطابق جب جنوبی افریقہ میں جاری پاکستانی اور انڈین جرائم پیشہ گروہوں کی گینگ وار میں بھولو کا نام گونجنے لگا تو وہ داؤد ابراہیم کے لیے بھی کام کرنے لگے اور داؤد ابراہیم سے ان کی دوستی ہی کی وجہ سے وہ دبئی میں شعیب خان سے ملے تھے۔ کراچی کے گزری تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق خیابان غازی کے رہائشی حاجی ابراہیم بھولو اسی علاقے کے خیابان سہر سے لاپتہ ہوئے۔
انگریزی اخبار ڈان کے مطابق 8 جنوری 2001 کو بھولو شعیب خان سے ملنے گئے تھے مگر پر اصرار طور پر گم شدہ ہو گئے۔ بھولو کی پر اصرار گمشدگی کا معاملہ حل نہیں ہوا تو جنوبی افریقہ میں بھولو کے گینگ نے معاملہ انجام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک سابق طالب علم رہنما نے بتایا کہ یہاں کے کچھ لوگ داؤد ابراہیم تک جا پہنچے۔ نیوز لائن کے مطابق شعیب خان کراچی میں داؤد ابراہیم کے لیے بھی بھتے کا اڈا چلاتے رہے مگر بھولو کے حملے میں چھوٹا راجن کے بچ جانے کی وجہ سے شعیب خان اور داؤد ابراہیم کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ایک سابق طالب علم رہنما نے بتایا کہ بھولو کی گمشدگی پر غصہ ایسا تھا کہ داؤد ابراہیم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملہ آسانی سے نہیں سلجھے گا۔ شعیب خان جو کبھی داؤد ابراہیم کا اثاثہ رہے تھے مگر تب تک وہ ایک بوجھ بن چکے تھے۔ دوسری طرف اسی معاملے پر کراچی پولیس میں بھی شعیب سے ناراضگی بڑھنا شروع ہوئی۔ کراچی میں پولیس افسران کا ایک گروہ جس میں چودھری اسلم وغیرہ شامل تھے، یہ سب بھی بھولو کے قریبی دوست تھے۔ بھولو کا گینگ ان پولیس افسران پر شعیب خان جیسی ہی مہربانیاں کیا کرتا تھا۔ بھولو کی گمشدگی کے بعد چودھری اسلم اور رو انوار جیسے افسران کا اندازہ تھا کہ بھولو قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان پولیس افسران کو شبہ تھا کہ بھولو کے قتل میں 100% شعیب خان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کراچی پولیس کے افسران میں شامل ایس ایس پی رو انوار نے تو اب بھی مجھ سے گفتگو میں تسلیم کیا کہ انہیں 100% یقین ہے کہ بھولو کا قتل شعیب خان نے کروایا۔ تیسری طرف شعیب خان کی MQM کے ساتھ دشمنی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک سرکاری عہدے دار کے مطابق شعیب خان جو پیسے کے بل پر پولیس افسران کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر تک کروا سکتے تھے، ایک افسر کی پوسٹنگ کے لیے گورنر سندھ اشرت العباد کے ایک رشتہ دار کو 30 لاکھ روپے دیے مگر جب تعیناتی نہ ہو سکی تو شعیب کے لہجے کی سختی نے MQM کے حلقوں میں بھی ان کے لیے گنجائش کم کرنا شروع کر دی۔ جب الزام کی تردید یا تصدیق کے لیے ہم نے سابق گورنر سندھ اور MQM رہنما ڈاکٹر اشرت العباد سے ان کا موقف جاننا چاہا تو انہوں نے مجھ سے ہی سوال کیا، تو کیا جس افسر کی تعیناتی کے لیے پیسے دیے گئے تھے وہ ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، تو یہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ سب کہانی ہے۔ داؤد ابراہیم، MQM اور کراچی پولیس سب ناراض ہو رہے تھے اور ایسے وقت میں بھی شعیب خان دوستوں کو دشمن بنا رہے تھے۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں 2009 تک تعینات رہنے والے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا معاملہ چودراہٹ کا تھا، طاقت اور پیسے کا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ شعیب خان کا نام بھتے سے بھی جڑنے لگا۔ بہرحال زمین پر اس بدلتے ہوئے ماحول میں شعیب خان کے برے دن آ پہنچے تھے اور پہلا دن سن 2001 کا 21 فروری تھا۔ اس روز شعیب کو بھولو کیس میں ضمانت کے لیے پیشی پر عدالت آنا تھا مگر بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر شعیب خان نے اپنے لیے اضافی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہا۔ نیوز لائن، تفتیش کاروں اور دیگر کئی ذرائع کے مطابق اس اضافی سیکیورٹی کے لیے شعیب خان نے نیم فوجی ادارے رینجر کے افسران سے مدد مانگی اور انہیں سیکیورٹی دی گئی مگر ان سے پہلے وہاں بھولو گینگ کے لوگ بھی موجود تھے جو بھولو کی گمشدگی پر ناراض تھے۔ یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ یہاں پہل کس طرف سے ہوئی مگر جب شعیب خان رینجر اہلکاروں اور اپنے مسلح حامیوں کے ساتھ عدالت کے احاطے میں داخل ہوئے تو بھولو کے حامیوں اور شعیب کے ساتھیوں میں تصادم ہو گیا۔ رینجر اہلکاروں نے بھی گولی چلا دی۔ شعیب تو حملے میں محفوظ رہے مگر گولیاں لگنے سے کچھ افراد کے زخمی ہونے پر رینجر افسران کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کے افسر رو انوار نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ انٹرنیٹ پر موجود مواد کے مطابق ان افسران کا شعیب کے ان نجی محفلوں میں بھی آنا جانا تھا جہاں مجرے ہوا کرتے تھے اور شعیب کی حفاظت کے لیے رینجر اہلکاروں کا عدالت جانا ان افسران کا ذاتی فیصلہ تھا۔ یہ سب ہوا تو شعیب خان کو احساس ہوا کہ باہر کی دنیا میں چاروں طرف اتنے مخالفین اور دشمنوں کی موجودگی خطرناک ہو سکتی ہے اور جیل کو محفوظ سمجھتے ہوئے شعیب خان نے 14 جون سن 2001 کو خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے شعیب خان کو لانڈھی جیل میں رکھنے کا فیصلہ یہی سوچ کر کیا تھا کہ وہاں شعیب قدرے محفوظ رہیں گے مگر چند ہی ماہ میں شعیب خان پر دشمنوں نے دوسرا وار کیا۔ ہماری تحقیق کے مطابق سن
1 کو شعیب کو سٹی کورٹ میں ایک پیشی کے بعد واپس جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ خصوصی اور غیر معمولی انتظامات کے تحت 4 مسلح اہلکار، جن میں سب انسپکٹر غلام دستگیر بھی شامل تھے، اس وین کے عقبی حصے میں ہی تعینات تھے جس میں خود شعیب خان بھی سوار تھے، جبکہ ایک اور سب انسپکٹر کی قیادت میں 8 اہلکار اس اضافی پولیس وین میں شعیب خان کی حفاظت پر مامور تھے، جو شعیب خان کو جیل واپس لے جانے وین کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پولیس افسر فیاض خان کا کہنا ہے کہ ان کی تفتیش کے مطابق بھولو گینگ کے سربراہ منظر عباس نے بھولو کی گمشدگی کا بدلہ لینے کے لیے اب شعیب کو قتل کروانے کی ٹھان لی تھی، اور اس کے لیے لیاری گینگ وار کے سرغنہ رحمان ڈکیت کو 2 کروڑ روپے کی سپاری دی گئی تھی۔ 2 میں سے 1 کروڑ روپے کی ادائیگی ہو چکی تھی اور 1 کروڑ کام ہو جانے پر دیے جانے تھے۔ جیسے ہی یہ قافلہ نشانے پر پہنچا، رحمان اور اس کے 5 دیگر مسلح ساتھیوں نے قطار بنا کر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حملے میں شعیب خان اور وین میں سوار کئی اہلکار شدید زخمی ہوئے، جبکہ شعیب خان کو لے جانے والی وین میں سوار غلام دستگیر سمیت 4 پولیس اہلکار تو موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فیاض خان کا بتانا ہے کہ شعیب خان کو حملے میں زخمی ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں طبی بنیادوں پر عدالت سے ضمانت مل گئی۔ برے دن آ تو چکے تھے، مگر ڈان بن جانے کے خوابوں کے پیچھے بھاگتے شعیب خان کے ہاتھوں قتل و غارت اور جرائم کا سلسلہ تب بھی نہیں تھم سکا۔ اب شعیب خان نے زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اسی قبضے کے سلسلے میں ایک روز شعیب خان منور سہروردی سے جا لڑے۔ پیپلز پارٹی رہنما منور سہروردی اپنی چیئر پرسن بینظیر بھٹو کے انتہائی بااعتماد قریبی ساتھی اور چیف سیکیورٹی افسر بھی تھے۔ جب شعیب خان منور سہروردی سے الجھے تب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پیپلز پارٹی سے اتنا بڑا جھگڑا مول لے سکتے تھے۔ شعیب خان کا منور سہروردی سے جھگڑا اپنی جگہ تھا، مگر زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ وہ بھولو کے دوستوں کے حامی تھے۔ فیاض خان کے مطابق شعیب خان نے پیپلز پارٹی کے مرتضی بھٹو کے قریب رہنے والے اور عسکری بازو الذوالفقار سے جڑے چند سرگرم لوگوں عاشق حسین کھوسو اور نیاز سے سودا کیا اور انہیں منور سہروردی کے قتل پر آمادہ کیا۔ پہلے شعیب نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے عاشق کھوسو اور نیاز وغیرہ کو تحفے میں انسپکٹر ذیشان کاظمی کے قتل کا موقع دیا، تاکہ وہ میر مرتضی بھٹو کے قتل اور مرتضی بھٹو کے عسکری بازو کے سب سے اہم رکن علی سنارا کی گرفتاری کا بدلہ لے سکیں۔ میر مرتضی بھٹو کے یہ حامی عاشق کھوسو اور نیاز وغیرہ سمجھتے تھے کہ اس سب کچھ میں انسپکٹر ذیشان کاظمی مرکزی کردار رہے تھے۔ جس کراچی آپریشن کا رخ 1992 میں الطاف حسین کی MQM کی جانب مڑ گیا تھا، اس کے سب سے نامور کردار انسپکٹر ذیشان کاظمی تھے۔ اگرچہ ذیشان کاظمی کے قتل پر شبے کی انگلی MQM ہی کی جانب اٹھی، مگر کئی سال بعد گرفتار ہونے والے ملزمان کی تفتیش سے راز کھلا کہ حقیقت کیا تھی۔ دراصل انسپکٹر ذیشان کاظمی کا قتل عاشق کھوسو اور نیاز وغیرہ نے کیا تھا۔ فیاض خان کے مطابق انسپکٹر ذیشان کاظمی کو شعیب خان نے گدری میں واقع خیابان سحر میں اپنے گھر بلوایا اور دھوکے سے انہیں عاشق کھوسو اور نیاز کے حوالے کر دیا۔ ڈان اخبار کے مطابق انسپکٹر ذیشان کاظمی کی لاش منگل 14 اکتوبر سن 2003 کو رات گئے شہر کے مشرقی علاقے PECH سوسائٹی کے بلاک 2 کی خالد بن ولید روڈ پر ملی۔ شعیب خان کی جانب سے وعدہ پورا کیے جانے پر عاشق کھوسو اور نیاز نے اپنا عہد بھی نبھایا اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر 17 جون سن 2004 کو تھانہ جمشید کوارٹرز کی حدود میں شہر کے بالکل وسط یعنی گرو مندر کے قریب گولیاں مار کر منور سہروردی کو بھی قتل کروا دیا۔ پولیس افسر رو انوار نے بھی تصدیق کی کہ منور سہروردی اور ذیشان کاظمی دونوں کے قتل میں 100% شعیب خان کا ہاتھ تھا۔ مخالفین ایک ایک کر کے شعیب خان کے خلاف صف آرا ہونے لگے اور تمام تر تعلقات کے باوجود بھی شعیب خان کے خلاف مقدمات پر مقدمات تو درج ہو رہے تھے، مگر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ سابق گورنر اشرت العباد نے بھی تصدیق کی کہ جب ہم نے شہر میں جوئے، سٹے بتھے اور جرائم کے خلاف کام کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ پولیس شعیب خان کے خلاف سرکاری احکامات سن لیتی ہے اور کارروائی نہیں کرتی۔ شعیب خان کے قریب رہنے والے ایک سیاستدان نے بتایا
کہ MQM کے عسکری بازو کے ناراض کارکن باہروں یا جیل میں بند سبھی شعیب خان کے لیے کام کرنے لگے تھے۔ ایک موقع پر شعیب خان نے شہر کی پولیس کے سربراہ کے ذریعے گورنر عشرت العباد کو پیغام بھجوایا کہ اگر عرشی سینما، کلفٹن اور ہاکی کلب سمیت شہر میں ان کے 4 جوئے کے اڈے کھلے رہنے دیے جائیں تو وہ کروڑوں روپے کی ادائیگی کو بھی تیار ہیں۔ اردو پوائنٹ نے 4 فروری 2005 کو اپنی ویب سائٹ پر بتایا کہ شعیب خان کی جانب سے مفاہمت کی پیشکش پر MQM لندن نے انکار کر دیا۔ دوسری جانب گورنر سندھ کی سربراہی میں صوبائی انتظامیہ نے شعیب خان کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہا تو نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر عشرت العباد بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ پولیس کے کچھ افسران کے شعیب خان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہاں تک ہوا کہ جب میں نے اور IG نے ایک بہت ہی سینئر افسر کو کارروائی کا ٹاسک دیا اور انہوں نے کئی بار شعیب خان کے اڈوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس افسر کو 14 مرتبہ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عشرت العباد نے کہا یہ سب ہوا تو میں نے پھر صدر مشرف سے ملاقات کا وقت مانگا۔ دوران ملاقات میں نے صدر مشرف سے کہا کہ ہم جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل مشرف نے مجھ سے کہا بالکل کیجیے، کہاں رکاوٹ ہے؟ تو میں نے صدر صاحب کو بتایا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ جن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں انہیں ریاست میں چہیتے کی حیثیت حاصل ہے اور ریاستی ادارے ان کے پشت پناہ ہیں۔ جب تک یہ تاثر دور نہیں ہوگا پولیس کارروائی سے ہچکچاتی رہے گی۔ اسلام آباد میں تعینات رہنے اور ریاست کی اعلیٰ ترین سطح تک رابطے رکھنے والی ایک شخصیت نے ہمیں بتایا کہ عشرت العباد کی اس ملاقات کے بعد جنرل پرویز مشرف نے ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کو کراچی بھیجا تھا۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے کہا کہ جنرل مشرف نے افسر کو ہدایت کی کہ آپ خود جائیں اور تمام ریاستی مشینری اور تمام متعلقہ افسران و محکمہ جات کو بالکل واضح ہدایت دیں کہ کسی کو بھی ریاست یا حکومت کی پشت پناہی حاصل نہیں۔ کوئی جرائم میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے خلاف مکمل قانونی کارروائی ہوگی۔ عشرت العباد کے مطابق ان کی اور جنرل مشرف کی اس ملاقات کے بعد آرمی چیف کی جانب سے حکومت سندھ کو مکمل فری ہینڈ دیا گیا۔ ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کی کراچی میں افسروں کو دی گئی واضح ہدایت کے بعد پورے سسٹم نے بھرپور کارروائی شروع کر دی۔ اگر اس وقت کے ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیا جائے تو عجیب ہی کہانی سامنے آتی ہے۔ شعیب خان کے پورے گینگ اور ساتھ کام کرنے والے افراد جن میں MQM کے ناراض کارکنان بھی شامل تھے پولیس نشانے پر تھے۔ آئے دن پولیس چھاپوں اور انتہائی مشکوک پولیس مقابلوں کا ایک بار پھر آغاز ہوا۔ ایسے فوجی و پولیس افسران کے تبادلوں اور معطلوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا جنہیں شعیب خان کا ہمدرد، قریبی دوست یا شعیب خان کی مہربانیوں سے مستفید ہونے والے افسران سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ فوج کے ایک انتہائی حساس شعبے سے تبادلہ ہو کر سندھ میں جیل کے IG تعینات کیے جانے والے ایک بریگیڈیئر سمیت کم از کم 3 بریگیڈیئرز کا تبادلہ کیا گیا۔ حالات اتنے تیزی سے بگڑے کہ بھولو کیس میں طبی بنیادوں پر جیل سے رہا ہوتے ہی شعیب خان نے کراچی سے نکل کر روپوش ہو جانے میں ہی عافیہ سمجھی، مگر ریاست بھر کے ادارے ان کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ پھر شعیب خان کے خلاف پولیس کے روایتی حربے شروع ہوئے۔ ابھی یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ 29 دسمبر سن 2004 کو کراچی کی رپورٹنگ کرنے والے تقریباً تمام قومی ذرائع ابلاغ سمیت انٹرنیشنل میڈیا نے ایک چونکا دینے والی خبر دی۔ یہ پنجاب کے شہر لاہور سے شعیب خان کی گرفتاری کی خبر تھی۔ یہ خبر اتنی بڑی تھی کہ اس کی اشاعت کے لیے سرکار نے تمام بڑے افسران کی مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ہنگامی پریس کانفرنس میں شریک تمام حکام نے فخریہ یہ اعلان تو کیا کہ شعیب خان کو گرفتار کیا گیا، مگر یہ تفصیلات نہیں بتائی کہ انہیں کیسے گرفتار کیا گیا۔ لیکن یہ تفصیلات کراچی پولیس میں موجود ہمارے ذرائع نے مجھے بتائی۔ ذرائع کا کہنا ہے شعیب خان روپوش تو ہو گئے مگر ان کے جوئے کے اڈے پھر بھی کسی نہ کسی طور چلتے رہے۔ بگڑے ہوئے حالات میں شعیب تو اپنا فون بند کر چکے تھے مگر ملازمین کے فون کھلے ہوئے تھے۔ ایک روز شعیب نے کلفٹن کے اڈے کے مینیجر سے رابطہ کرنے کی غلطی کر ڈالی۔ ذرائع نے بتایا کہ شعیب لاہور کینٹ ایریا میں اسی فوجی افسر کے گھر پر تھے جن کی مدد سے وہ رینجر اہلکاروں کو اپنی پیشی کے دن سٹی کورٹ لے کر گئے تھے۔ سراغ ملتے ہی پولیس افسر چودھری اسلم کو شعیب خان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا اور چودھری اسلم اپنے سب سے بااعتماد ساتھی پولیس افسر عرفان بہادر کے ساتھ لاہور جا پہنچے۔ SSP عرفان بہادر اب کراچی کے ضلع شرقی میں پولیس کے سربراہ ہیں اور کافی عرصہ پہلے
تصدیق کر چکے ہیں کہ شعیب خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ بھی چودھری اسلم کے ہمراہ لاہور پہنچے تھے، مگر جب عرفان بہادر نے اس سے زیادہ کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تو لاہور کے ایک کرائم رپورٹ نے میری مدد کی۔ کراچی پولیس کی ٹیم کینٹ ایریا میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ لاہور پولیس کے حکام دو طرح کے موقع بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عدالت پیش کیے جانے کی شرط پر شعیب کو کراچی پولیس کے حوالے کیا گیا، اور دوسرے موقف کے مطابق شعیب کے کینٹ ایریا سے باہر نکلنے کا انتظار کیا گیا اور باہر آتے ہی انہیں دھر لیا گیا۔ گرفتاری کیسے بھی ہوئی، مگر اب شعیب خان کراچی پولیس کی تحویل میں تھے اور اب مسئلہ انہیں بحفاظت کراچی پہنچانے کا تھا۔ کراچی کے کرائم رپورٹر نے بتایا کہ شاید سندھ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے شعیب کو کراچی پہنچایا جائے اور پھر ان کی گرفتاری کی خبر عام کی جائے، ورنہ شعیب کے ساتھ ساتھ انہیں حراست میں لینے والی کراچی پولیس کی ٹیم بھی جان سے جا سکتی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز لایا جاتا تو ٹکٹ تو شعیب خان کے نام سے بنتا اور خبر بھی پھیل سکتی تھی۔ ریل سے بھی شعیب خان کو کراچی لے جانا حکام کو محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ اب ایک ہی طریقہ باقی بچتا تھا اور وہ تھا بذریعہ سڑک یعنی گاڑی سے کراچی تک کا سفر۔ ایک اور سرکاری اہلکار کے مطابق کراچی میں آئی جی سندھ کمال شاہ اور گورنر اشرت العباد دونوں ہی پوری رات جاگتے رہے تاکہ شعیب کی کراچی منتقلی کے اس سفر کی نگرانی خود کر سکے۔ کراچی پہنچنے پر شعیب خان کو انتہائی کڑے حفاظتی انتظامات میں جیل منتقل کیا گیا، جہاں محض 28 دن بعد یعنی 26 اور 27 جنوری سن 2005 کی درمیانی شب جیل حکام نے دعویٰ کیا کہ دل کا دورہ پڑنے سے شعیب خان کی موت ہو گئی ہے۔ بی بی سی اردو نے 27 جنوری 2005 کو بتایا کہ کراچی جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ امان اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ شعیب خان 2 دن سے بیمار اور جیل کے ہسپتال میں داخل تھے۔ جمعرات 27 جنوری کی صبح 3 بجے تک طبیعت بگڑ جانے پر انہیں جناح ہسپتال کے ادارہ امراض قلب منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں دم توڑ گئے۔ ڈان کی 28 جنوری سن 2005 کی اشاعت کے مطابق شعیب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کیا گیا، جہاں اسے رات گئے تک رکھا گیا اور دوپہر کو ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہسپتال پہنچے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ معاملہ ان کے دائرہ عمل میں نہیں آتا۔ شام کو آنے والے ایک اور مجسٹریٹ نے پوسٹ مارٹم پر مامور میڈیکل بورڈ سے کہا کہ وہ صرف تبھی پوسٹ مارٹم کی اجازت دے سکتے ہیں جب تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے جائیں۔ اخبار ڈان کے مطابق شعیب خان کے اہل خانہ اور خاندان نے شبہ ظاہر کیا کہ شعیب خان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا، اور اگر پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری میں ٹیسٹ کے ذریعے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ شعیب خان کی موت طبی یا فطری نہیں تھی۔ تحقیقاتی صحافیوں یا پولیس اور فوجی و غیر فوجی خفیہ اداروں کے افسران، سیاستدانوں یا پھر وکلاء اور پولیس سرجنز جن لوگوں سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے 40 سالہ شعیب خان کو دل کا دورہ پڑنے سے ہونے والی موت کو انتہائی پر اصرار اور مشکوک قرار دیا۔ تقریباً سب نے ہی شعیب خان کے خاندان کا یہ الزام دہرایا کہ انہیں جیل میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ایک سرکاری عہدیدار کی گفتگو میں یہ بھی سامنے آیا کہ صرف شعیب خان ہی نہیں بلکہ منصوبے کے تحت اس وقت اسی کراچی جیل میں قید MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کو بھی قتل کیا جانا تھا۔ آفاق احمد نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، منصوبہ تو یہی تھا کہ جب شعیب کو سیل سے نکالا گیا تو وہاں اور بھی قیدی تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ شعیب تو بالکل صحت مند تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں آفاق احمد نے کہا کہ MQM کے جو عسکری بازو کے لوگ پارٹی سے اختلافات کر رہے تھے انہیں MQM سے نکالا جاتا تھا تو شعیب خان انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ اس پر متحدہ نے جیل حکام سے شعیب کو قتل کرنے کی فرمائش کی اور اس فرمائش پر جیل افسران پیر شبیر اور امان اللہ نیازی آپس میں لڑ پڑے کہ یہ کام ہم کریں گے۔ جب ہم نے رؤوف صدیق کی جو اس وقت وزیر داخلہ تھے ان سے اس معاملے کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو آج پہلی بار سن رہا ہوں کہ MQM کا نام آیا۔ شعیب خان کے بھائیوں نے تو مجھ سے ملاقات بھی کی تھی، انہوں نے تو مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آفاق جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی مارا جانا تھا وہ تو زندہ ہے نا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ شعیب خان کی پراسرار موت پر آفاق احمد کے اس موقع پر یہ قتل تھا جو متحدہ کی فرمائش کر کیا گیا۔ پارٹی کا رد عمل لینے کے لیے ہم نے سینیٹر فیصل سبزواری سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ MQM کو کیا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے کسی انڈر ورلڈ ڈان کی موت سے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ MQM میں بعض ناپسندیدہ عناصر تھے جنہیں ہم نے نکال دیا تھا۔
اور وہ شعیب خان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ شعیب خان کی گرفتاری مقدمات کے تحت ہی ہوئی اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ ان کے اپنے سے بڑے انڈر ورلڈ ڈان سے تنازعات تھے۔ ہاں، جیل میں موت کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تھی، لیکن MQM کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اشاعت العباد نے بھی اپنے موقف دہراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، اگر شعیب خان کو مارنا ہی ہوتا تو گرفتاری کے بعد راستے میں مار سکتے تھے، اتنا لمبا معاملہ کیوں رکھتے کہ لاہور سے لائیں اور کراچی میں جیل میں رکھیں۔ کچھ مقدمات میں شعیب خان کے وکیل رہنے والے قانون دان خواجہ نوید نے بھی مجھے بتایا کہ شعیب خان کی موت سے ایک دن قبل جب وہ کسی مقدمے کے سلسلے میں جیل گئے تو انہوں نے شعیب خان کو صحیح سلامت دیکھا، لیکن پھر شعیب خان کے خاندان نے ان کی اچانک پراسرار اور متنازع موت پر عدالتی کارروائی یا قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم شعیب خان کے بڑے بھائی جاوید علی خان تک دبئی میں پہنچے۔